میری بہنوں جو پردے کے پیچھے میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان بہنوں کو میں کہتا ہوں کہ میری بہنوں تمہاری دعاؤں میں تاثیر ہے۔ اگر تم بچوں کو نیک بنانا چاہتی ہو، تم نماز کی پابند بنو، تم تقوی والی بنو، تم پردے والی بنو، بچے کو مکتب میں روانہ کرو۔ ادھر بچہ مکتب میں روانہ ہوا اور تم نے وہاں مصلی پکڑ کر کے کہا، اے اللہ میرا بچہ مکتب میں گیا ہے، میں میرے بچے کی غریب ماں بول رہی ہوں، اے اللہ میرے بچے کو وقت کا ولیعہد بنانا۔ ماں 20-25 منٹ روتی ہے، ماؤں کے رونے کے نتیجے میں آٹومیٹک بچے کے دل کی کیفیت بدلے گی اور اللہ پاک اس کے بچے کا دماغ تیز کرے گا۔ ہمارے پاس ایک والی آئے، مولانا مدرسے کا جلسہ ہو رہا تھا گاؤں میں، ایک والی نے بتایا، اور میرے 3 بچے تھے، سب فیل ہو گئے، انعام نہیں ملا۔ تو میں تو بچوں کا باپ تھا، مجھے شرم آئی، تو میں جلسے میں پیچھے بیٹھے بیٹھے رونے لگا۔ میں جانوں میرا اللہ جانے، اور میں نے دل میں کہا کہ بار الہ میرے یہ بچے ہیں، سب نے انعام لیا، میرے بچے تو معروم ہو گئے، میں میرے بچوں کا باپ بول رہا ہوں، اے اللہ پاک میرے بچوں کو آگے بڑھانا۔ بس دل سے دعا نکلی، رویا، آنسو گرائے، اور وہ آنسو خدا کے وہاں قبول ہو گئے۔ اس کے بعد کے تمام جلسوں میں وہ تینوں کے تینوں بچے فرسٹ پوزیشن پر کامیاب ہونا شروع ہو گئے، بڑے اداروں میں گئے، اچھے مقامات پر پہنچ گئے۔ جب سب بچے نکل گئے تب اس والی نے ہمیں آ کر کے بتایا، مولانا میں اپنے بچوں کی کارگزاری سناؤں، میرے بچوں کا کیا حال تھا، ایک جلسے میں میرے آنسو گرنے نے اللہ نے میرے آنسو کو قبول کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں سمجھو، اللہ پاک نے اس مکتب میں عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس مکتب کے نظام کو معمولی مت سمجھو۔ ہمارے گجرات میں زلزلہ آیا تھا، تمہیں پتا ہے، کچھ میں زلزلہ آیا تھا، اور بڑا زبردست وہ زلزلہ تھا، کچھ کی طرف بڑا اس کا اثر تھا، اور وہاں بہت ساری جماعتیں وہاں راشن پانی لے کر کے گئے ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کی ٹیمیں گئی، عیسائی لوگ گئے، دوسری مشینریاں والے گئے، اور ذمہ دار لوگ گئے، دور دور سے لوگ آئے، تو وہاں ایک بچے کو دینے کے لیے ایسی جماعت سامنے آئی جو مسلمان نہیں تھی، اور اس بچے کو کچھ کہا کہ تم یہ پڑھو تو تم کو یہ دے دے۔ بچہ وہاں سے چھلانگ لگا کر کے بھاگا، مجھے نہیں چاہیے۔ تو پھر علماء نے اس بچے کو تھام لیا اور بلایا، بیٹا تجھے وہ لوگ دے رہے تھے راشن پانی اور تم نے لینے سے انکار کر دیا، چھلانگ لگائی، کیا بات تھی بیٹا بتاؤ تو صحیح۔ اس بچے نے فرمایا، مولانا جی میں کیا لیتا، مجھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کفریہ کلمہ کہو تو ہم تم کو یہ راشن دے، تو میں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن مجھے راشن نہیں چاہیے، میں کفریہ کلمہ کبھی نہیں بولوں گا۔ میرے بھائیوں علماء کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایمان کی حقیقت بچوں کے دلوں میں کس نے بٹھائی تھی؟ ان علماء نے بٹھائی تھی، ان علماء نے۔ آگے کی بات سنو، ایک گاڑی جا رہی تھی، اس میں ماں باپ تھے، چھوٹے بچے بھی تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، ماں باپ دونوں زخمی ہو گئے، اب مرے تب مرے کا منظر تھا۔ یہ ماں ابھی دنیا سے جا رہی ہے، باپ گویا کہ ابھی دنیا سے جا رہا ہے، ایک بچہ بچ گیا۔ ایسے چھوٹے جو بچے ابھی سنا رہے تھے، وہ بچہ روتے روتے اپنی ماں کے پاس آیا، او میری امی، او میری امی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھ لو۔ میں نے سنا ہے امی کہ جو موت کے وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کی ماں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ بچہ اسی وہاں وہ اپنے ابا کے پاس آیا، او میرے ابو آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، ابو آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں نے سنا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جاتا ہے، اللہ اس کو یہ جنت دے دیتے ہیں۔ باپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ باپ بھی دنیا سے چلا گیا۔ او مجمع والوں، او مردوں اور میری بہنوں، ذرا ان ماں باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے ان کو کلمے کی تلقین کس نے کی؟ ارے بولو بھائی، بچے نے۔ یہ بچہ کہاں جاتا تھا؟ مکتب میں آتا تھا۔ سمجھو مکتب کا نظام معمولی نہیں ہے۔ ہاں
یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، عقیدے پڑھائے جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے مکتب کا نظام مضبوط ہو، جتنا تم مکتب سے نسبت مضبوط کرو گے تمہاری قبر میں اجالا ہوگا، اللہ تمہاری نسلوں کو چمکائیں گے۔ اگر تم عالم کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھو گے تو اللہ تمہیں بڑا مقام دے گا۔ میں واقعہ سناؤں، امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے ہیں، 4 اماموں میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں تھے، اتنے نیک تو نہیں تھے لیکن مسلمان تھے۔ ان بوڑھے میاں کا انتقال ہو گیا تو گاؤں کے ایک آدمی نے خواب دیکھا، وہ بوڑھے میاں جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے بالا خانوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ تو گاؤں کے آدمی نے پوچھا، ارے بوڑھے میاں آپ تو اتنے نیک نہیں تھے، مرتے ہی جنت میں کیوں چلے گئے؟ تو بوڑھے میاں نے کہا، بھائی ایک عالم کے ادب سے میں واقعہ بتاؤں۔ پھر اس نے بتایا کہ نہر کے کنارے پر امام احمد ابن حنبل وضو بنا رہے تھے، نہر تھی وہاں وضو بنا رہے تھے۔ تو پہلے میں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گیا، ان سے پہلے تو میرے چہرے پر سے جو پانی گرتا تھا وہ بچا ہوا پانی امام صاحب کی طرف جاتا تھا۔ اچانک میرے دل میں آیا میرے بدن سے گرنے والا پانی ایسے امام کے پاس جائے، یہ 5 امام اور میرا بچا ہوا پانی ان کی طرف جائے۔ میرے پاؤں میں طاقت نہیں تھی، پھر بھی میں کھڑا ہو گیا اور میں امام صاحب کے پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب کا بچا ہوا پانی میرے پاس آئے گا مجھے منظور ہے، لیکن میرا بچا ہوا پانی امام صاحب کے پاس نہ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نے ہمارے ایک عالم کا ادب اور احترام کیا تھا، اس لیے ہم تم کو جنت کے بالا خانوں میں لے جاتے ہیں۔ ایک گاؤں میں مٹی کے مکان تھے، مٹی کے مکان، ہاں بارش آوے تو مکان گر جاوے۔ اس گاؤں میں ایک شرابی تھا اور شراب پیتے پیتے ایسا ہو گیا، سارے گاؤں والوں نے کہا یہ مر جائے کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ اس گاؤں میں ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کے ولی کو بھی سب نے کہہ دیا اس کے جنازے کی نماز مت پڑھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شراب پیتے پیتے مر رہا ہے۔ وہ مر گیا، سارے گاؤں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی، ان کو بھی سب نے منع کر دیا تھا۔ اچانک اللہ کے ولی آئے اور گاؤں میں اعلان کیا چلو ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں، سب شریک ہو جاؤ۔ گاؤں والوں نے کہا حضرت یہ تو شرابی تھا، آپ نے ایسا اعلان کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا سنو میں سویا تھا، اللہ پاک خواب میں آئے اور کہا تم سوئے ہو، میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا لو۔ تو میں نے پوچھا اللہ پاک وہ کہاں اللہ تیرا ولی؟ وہ تو شراب پیتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس گاؤں میں بارش شروع ہو گئی، برسات کا نظام شروع ہو گیا، لوگوں کے گھر گرنے لگے، سب لوگ کاٹ پتری لا کر اپنا اپنا گھر بچانے کے لیے چلے گئے، اور یہ آدمی شراب کی حالت میں اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے کاٹ پتری لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ میرا گھر گرے تو گرے لیکن میں تیرے گھر کو گرنے نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے یہ ادا ایسی پسند آئی ہے کہ میں نے اس کو سیدھا جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ ارے میرے عزیزوں اور میری عزیز تیری بہنوں، اس مسجد کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ فرمایا عامی آدمی عالم سے محبت کرے گا، اس کی نسلوں میں وقت کے ولی نیاز کو اللہ پیدا کرے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی عالم سے نفرت کرے گا تو بہت خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میں ایک واقعہ سناؤں، وقت نہیں ہمارے پاس اس لیے کہ رات کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگوہ میں رہتے تھے، وہاں ایک طالب علم تھا بہار کا یا کسی اور جگہ کا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سامنے صرف جھٹک کر بات کی، غصے میں بات کی، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کیا کہا؟ بس اتنا کیا کہا؟ اول نمبر کا بچہ، عربی عبارت پڑھنے والا، علماء نے لکھا ہے گنگوہ میں پاگل کی طرح گھومتا تھا، لکڑی کے اوپر ایک کوا باندھتا تھا، کوا، اور کہتا تھا کوا حلال ہے یا حرام ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ لوگ کہتے تھے کہاں ذہین بچہ اور کیا ہو گیا؟ ہمارے گجرات کا بچہ، سورت کا بچہ تھا، فرمایا دیوبند میں پڑھتا تھا، ذہین بچہ تھا، حضرت مدنی کا دور تھا،
مطبخ میں سالن پکا ہے، اس بچے نے غصے میں آ کر سالن اٹھا کر دیا۔ کسی نے حضرت مدنی کو کہا حضرت گجرات کے فلانے بچے نے مطبخ میں سالن اٹھا کر دیا ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا پاگل ایسا کرے، وہ ایسا پاگل ہو گیا کہ سورت کی گلیوں میں کاغذ اٹھائے پھرتا تھا، جیسے پاگل گلیوں کے اندر میں کاغذ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے عالم کا احترام، قرآن پاک سینے میں رکھنے والے کا احترام یہ اللہ کا اکرام ہے، بوڑھے کا اکرام یہ اللہ کا اکرام ہے۔ ایک تو بات مجھے یہ کرنی تھی کہ ذرا مکتب کا نظام مضبوط کرے، پیسوں کے ذریعے سے اچھا مشورہ دے کر اور علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، یہ مکتب کا نظام کوئی معمولی ہے، اللہ کی قسم ایسے ہی مکتبوں میں سے وقت کے ولیات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب اور ہمارے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ پورا گاؤں مل کر یہ مکتب کا نظام مضبوط کرے اور مضبوط کرے۔ فرمایا ہم مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، ہم مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ مکتب کے نظام کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات میرے عزیزو، بھائی ہونے کے ناطے سے آپ کو دو چار نصیحت کی بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا سیکھو۔ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ میں گرا پڑا، ہر بھائی مجھ سے بڑا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اتفاق کی بات کرتے ہیں لیکن جھکانا نہیں آتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو جھکائے گا اللہ اس کو کسی مقام تک پہنچائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے کیسے جھکایا تھا، ہمارے نبی نے کیسے جھکایا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد صحاباؤں سے بات کر کے گھر جاتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، کون سی بیوی کے گھر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے کسی گھر میں جا رہے تھے اور ایک دیہاتی صاحب نے آ کر حضور کی گردن پر چادر ڈالی اور کھینچا، اور اتنا زور سے کھینچا کہ حضرت کی گردن لال ہو گئی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کی گستاخی ہو رہی ہے بڑے حضرت کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ لال پیلے ہو گئے اور وہ دیہاتی صاحب یہ کہہ رہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو اٹلیاں لایا ہو، دو اٹلیوں کے اوپر تم مجھے راشن دے دو، غلہ دے دو، تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں دے رہے ہو۔ سخت جملہ استعمال فرمایا۔ صحابہ لال پیلے ہو گئے، ان کو تماشا مارا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں دوں گا ہنستے ہوئے، جب تک تم مجھے بدلہ نہ لینے دو۔ جیسے تم نے میری گردن کھینچی تھی میں تمہاری گردن کھینچوں۔ وہ صحابی کہہ رہے کبھی نہیں لینے دوں گا بدلہ۔ حضور کہہ رہے نہیں دوں گا جب تک تم بدلہ نہ لینے دو۔ وہ کہہ رہے کبھی بدلہ نہیں لینے دوں گا۔ حضور سمجھ گئے بڑے ضد میں ہے، تو آپ نے صحاباؤں کو فرمایا بھائی ان کے ایک اٹھنی کے اوپر جھو دے دو اور دوسری اٹھنی کے اوپر یہ غلہ دے دو اور ان کو روانہ کرو۔ اور صحاباؤں کو فرمایا انقلبوا علی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیم پاگل عورت آئی اور یوں کہا کہ یا رسول اللہ میرا تم سے کام ہے۔ پاگل عورت، اتنا بڑا آدمی، یہ نہیں کہ میں تم سے کیسے بات کروں، میرا تو مقام ہے، میں تو بہت بڑا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بچہ ہوں، تیری باندی کا بچہ ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ فرماتے تھے میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ چاشت کے موقع پر مسجد نبوی میں ایک بہت بڑی کڑھائی لائی جاتی تھی، اس میں سرید ہوتا تھا، صحابہ مل مل کر کے کھانے بیٹھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جگہ اگر زیادہ تنگ ہوتی تھی تو حضور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ دکھتا وہی ہے جس میں جان ہے،
اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے. جو مردہ ہوتا ہے وہ اکڑتا ہے، کڑک بن جاتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے. نقطہ وہی ہے جس میں کچھ جان ہے. اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے. میں ایک واقعہ سناؤں. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا. اپنے کو چکانا پڑے گا. بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا، بڑا بھائی ہے، میرے باپ کے درجے میں، وہ نہیں کاٹے گا تو کون کاٹے گا. چھوٹے بھائی نے کچھ کہہ دیا، میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، وہ نادانی نہیں کرے گا تو کون کرے گا. بہن نے کچھ کہہ دیا، بہن ہے میری، رشتہ اللہ نے بنایا ہے. یہ رشتے کا نظام چائنا نے تو نہیں بنایا، جاپان نے تو نہیں بنایا. جو رشتہ داری اللہ بنائے اس کو ہم کون ہے توڑنے والے. اگر کوئی توڑے گا ہم جوڑیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، معاف کر دو اسے جو تمہارے اوپر ظلم کرے، اور جو تمہیں نہ دے اس کو تم دو. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کے پڑوس میں موچی رہتا تھا، جوتے سینے پورے دن، اور جو پیسے آئے رات کو ان پیسوں سے شراب خریدے اور شراب کا دور چلے، زور زور سے گانا بجایا جائے. امام صاحب کبھی کہنے نہیں گئے گانا بند کرو میری نیند میں خلل آتا ہے. امام صاحب یہ کہتے تھے بھائی اس کا گھر ہے، میں کون کہنے والا، کچھ کہنے نہیں جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا گانے کی آواز بند ہو گئی، بالکل سناٹا. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا. امام صاحب نے اڑوس پڑوس میں پوچھا بھائی ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ گانے کی آواز آتی تھی بند ہے، اور یہاں ناچنے کی مجلس ہوتی تھی بند ہے. کسی نے کہا حضرت وہ پولیس والے پکڑ کر لے گئے ہیں، شراب پیتے تھے اس لیے. امام صاحب نے اپنے شاگردوں کو کہا چلو بیٹا. حضرت نے رومال لیا اور وہی جیل خانے میں گئے. جیل والے امام صاحب کو جانتے تھے. سارے جیل والے امام صاحب کو دیکھ کر سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے. فرمایا گرو جی آپ کیوں آئے ہو؟ کوئی ضرورت تھی تو ہمیں کہتے، ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے. امام صاحب نے فرمایا بھائی ضرورت میری ہے، کام یہ ہے کہ میرا پڑوسی میرا بھائی مجھے نظر نہیں آیا، پتا چلا ہے کہ وہ جیل میں ہے، میں اسے چھڑانے آیا ہوں. حضرت وہ تو شراب پیتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، کچھ بھی ہے وہ میرا پڑوسی ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین میرے نبی نے کی ہے. فرمایا اگر تم کہو تو میں ان کو چھوڑ دوں. پولیس والوں نے کہا کہ جی میں چھڑانے آیا ہوں. تو اس آدمی کو بلایا، دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، اور یوں کہا پولیس والوں نے اور تھانے والوں نے اس نورانی چہرے کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتے ہیں. امام صاحب جب اپنے پڑوسی کو چھڑا کر کے لے کر چلے تو اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا بیٹا، اس عمر کا چھوٹا تھا، امام صاحب بڑے تھے. فرمایا بیٹا تو بڑی مشکل سے جوتے سیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، میرے بھتیجوں اور بھتیجیوں کو کھلاتا ہے. کئی دنوں سے تو بیٹا تو جیل میں تھا، تو نے نہیں کمایا، میرے بھتیجے اور بھتیجیاں کیا کھائے گی؟ تیرے دن کی کمائی کتنی تھی بتا تو صحیح. اس نے بتایا 5 درہم یا 10 درہم. امام صاحب نے اپنا بٹوا لیا، تھیلی لی پیسوں کی تھیلی کھولی اور اس نے اپنے جیب سے نکال کر اس کو کہا میرے بہنوں کے لیے اور میرے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے لیے راشن پانی لے آؤ. اس آدمی کی آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، رونا شروع کیا، اور وہ امام صاحب کا بڑا شاگرد بنا اور بہت بڑا اللہ کا ولی اور محدث بن کر کے دنیا سے گیا. میرے بھائیوں اخلاق کو نرالے بناؤ. ہمارا باپ ہم سے خوش ہو، ہماری بیوی ہم سے خوش ہو، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہو. پڑوسی کی بد دعائیں کہیں ہم کو حالات میں نہ پھنسا دیں. آج ضرورت ہے اس بات کی ہم علماء کے مشورے سے چلیں، اپنے من پر نہ چلیں. اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو اللہ کی ولیہ بنا کر کے چھوڑے. غیرت کو اپنے گھر میں جگا دے. ہماری بچیوں کو پردے کے دائرے میں رکھیں، اس کے لیے ماں باپ کی دعائیں اثر کرتی ہے. میرے بھائیوں بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے. اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. اچھے اخلاق کا سب سے بڑا چشمہ چھوٹے بن کر کے نہ ہو. ہمارے بڑے کتنا چھوٹے بن کر کے رہتے تھے، میں اس کا واقعہ سناؤں. دیوبند میں ایک مرتبہ بنگیوں نے ہڑتال کر دی.
ہم استنجا خانہ صاف نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں پانی نزدیک ہوتا تھا دیوبند میں، تو ڈبوں میں گوبر بھر جاتا تھا تو جنگل میں پھینک آتے تھے۔ 10 بیت الخلا تھے، تو بنگیوں نے ہڑتال کر دی کہ ہم ان ڈبوں کو پھینکنے نہیں جائیں گے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ اللہ اکبر، اعلان کیا بچوں میں کہ بچوں بتاؤ یہ گو اور گوبر کو کون صاف کرے گا؟ کون صاف کرے؟ سب خاموش، مجمع خاموش۔ کسی نے کہا حضرت مجلس ختم کرو، کوئی اللہ کا ولی ہوگا، مخلص ہوگا، وہ چپکے چپکے صاف کرے گا۔ دوسرے دن دیکھا سب بیت الخلا صاف، دوسرے دن سارے بیت الخلا صاف۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو بلایا، بچوں کوئی مخلص آدمی ہے ہمارے مدرسے میں، نام تو نہیں دیتا لیکن چپکے چپکے بیت الخلا کو صاف کرتا ہے، بیٹا پکڑ کے تو لاؤ، کون مائی کا لال ہے، کون اللہ کا ولی ہے۔ اور بچوں کو رات کو نگرانی کرنے کے لیے الگ الگ جگہ پر بٹھا دیا۔ اب بچے CBI بن کر، CID بن کر چپکے چپکے اندھیرے میں نگرانی کے لیے بیٹھے۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کو 3-4 بجے کے قریب کوئی آدمی آتا ہے، چادر ڈالی ہوئی ہے، اور وہ ڈبہ ایک لیا جنگل پھینکا، دوسرا لیا جنگل پھینکا۔ بچوں نے دور سے دیکھا لیکن پہچاننے میں نہیں آ رہا کون ہے۔ قاری طیب صاحب کو بچوں نے آ کر بتایا حضرت ہم نے تو بہت دیکھا لیکن پہچاننے میں نہیں آئے۔ قاری صاحب نے فرمایا بیٹا دوسرے دن پھر دیکھو، دوسرے دن پھر دیکھا پہچاننے میں نہیں آئے۔ تیسرے دن قاری صاحب نے فرمایا پتا کرو، زبردستی پتا کرو کون ہے۔ اب تیسرے دن 9 ڈبے پھینکے، وہاں تک پتا نہ چلا۔ جب 10واں ڈبہ تھا اور پتا نہیں چلا، 4-5 بچے جمع ہو گئے۔ اور یوں کہا بھائی بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ وہ تو چادر ڈالی ہوئی تھی اور ایسے چشمے پہنے ہوئے تھے کہ نظر نہ آئے، تم ہو تو کون؟ اب وہ بچے، ایک بچہ ادھر سے چادر کھینچتا ہے، وہ بچہ ادھر سے چادر کھینچتا ہے، کوئی بچہ پیچھے سے چادر کھینچتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بچوں چھوڑ دو مجھے، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں کی ضلع بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ایک بچے نے چادر زور سے کھینچی، ڈبہ چھلکا اور ڈبہ چھلکا اور اس کے نتیجے میں غلاظت وہ چادر پر بھی گری۔ اچانک پتا چلا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدم تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد۔ اور حضرت نے روتے روتے فرمایا میرے بچوں اگر تم میرے پاس بخاری شریف پڑھتے ہو اس کی عظمت کا واسطہ، اگر تم مجھ سے بیعت ہو مبارک نسبتوں کا واسطہ، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، ایک راز کو تم نے فاش کر دیا۔ حضرت مدنی جانتے تھے جب تک میں جھکاؤں گا نہیں اور جب تک میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناؤں گا وہاں تک مجھے اللہ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی اللہ کو پانے کے لیے مسجد کے بیت الخلا کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں تو کاری کرنے سے اللہ ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤ، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق میں لڑائی ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا کہ شاید میں زیادہ بولا ہوں، تو صدیق اکبر دوڑے دوڑے حضرت عمر کے پیچھے، عمر اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ عمر کہے نا معاف نہ کروں، معاف نہ کروں۔ عمر آگے آگے اور حضرت ابو بکر بھکاری اور سائل کی طرح پیچھے پیچھے۔ عمر اپنے کمرے میں گئے، دروازے میں گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عمر اللہ کے واسطے دروازہ کھولو، مجھے معاف کر دو، لیکن عمر دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آئے، روتے روتے آئے اور یوں فرمایا یا رسول اللہ میں نے عمر کو کچھ زیادہ بول دیا ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں لیکن عمر معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول تم سفارش کرو عمر مجھے معاف کر دے۔ ابھی تو بات ہو رہی تھی، عمر بھی پیچھے آئے۔ آپ نے فرمایا عمر
تم ابو بکر کو معاف نہیں کرو گے؟ معاف کر دو ابو بکر کو. جس زمانے میں مجھے کسی نے سپورٹ نہیں دیا تھا اس زمانے میں سب سے پہلے ابو بکر نے سپورٹ دیا. عمر تم نے بھی بعد میں سپورٹ دیا ہے, پہلے تو ابو بکر نے سپورٹ دیا ہے, اور ابو بکر کا احسان تو وہ ہے, سب کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں. ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ اپنی شاید شان ادا کریں گے. میرے بھائیوں, اس مبارک رات میں بچوں نے یہاں قرآن پاک پڑھا, یہاں جلسہ ہوا, آپ لوگ محبت سے جمع ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتا یہ کیسی نورانی مجلس ہے. اس مبارک مجلس کے موقع پر ہم آپ کو جب نصیحتیں کر کے جاتے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری باتوں کو لوں گے بھائی ماشاءاللہ. یہ مجمع تو لینے والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی پورا کا پورا گاؤں علماء کی قدر پر آ جائے, علماء کی قدر پر آ جائے, دل بچھا دے, دل نچھاور کر دے. آپ لوگ ماشاءاللہ قدر کرنے والے لوگ, قدر کرتے ہو, اور اضافہ کرو. رنگ کیا پھر رنگ کرو, رنگ پر رنگ کرو, ادب میں ادب کرو, اور زیادہ آگے بڑھو. فرمایا دوسری بات, بھائی اگر اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے, معافی مانگ لو, تکلیف مت دو کسی کو. ہاں صرف ایک عورت نے بلی کو تکلیف دی تھی, نہیں چھوڑا تھا. حضور نے فرمایا میں نے اس بلی کو تکلیف دینے والی عورت کو جہنم میں دیکھا ہے. اور ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا جو پیاسا تھا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ولیوں کا سردار بنا کر کے اس عورت کو دنیا سے اٹھایا. جب کتے کے ساتھ رحم کرنے پر یہ معاملہ ہے تو گاؤں کے دکھیاروں کے ساتھ معاملہ کریں گے, بیواؤں کا خیال رکھیں گے, یتیموں کا خیال رکھیں گے, ضعیفوں کا خیال رکھیں گے, تو اللہ ہمیں اٹھا لے گا. اگر ہم کمزوروں کو اٹھائیں گے اللہ ہمیں اٹھائے گا. یہ فیصلہ ہے, ہم اپنے بھائی کی مدد میں ہوں گے یا اپنی بہن کی مدد میں ہوں گے, ہماری مدد میں اللہ ہوگا. ہمارے پالن پور علاقے کے ایک مولانا احمد آباد پڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے سنایا کہ مولانا اس حدیث پر تو میں نے نظروں میں دیکھ لیا, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, آدمی تجربہ کرے. ایک مرتبہ مولانا میں احمد آباد سے بس میں آ رہا تھا, میرے جیب میں تھوڑے پیسے تھے, زیادہ نہیں تھے. اچانک بس میں کوئی عورت چڑھی بیچاری, اس کے پاس کرائے کے پیسے زیادہ نہیں تھے. کنڈکٹر بحث کر رہا تھا اس عورت سے, تو مولانا نے کہا بحث مت کرو, میں کرایہ دے دیتا ہوں میری اس بہن کا. وہ بہن مسلمان بھی نہیں تھی, اس کا تعاون کیا. وہ مولانا کہنے لگے مولانا میں نے 50 روپے کا تعاون کیا ہے, گھر آیا, مجھے فیملی کے ساتھ احمد آباد جانا تھا, کرایہ اس کا 3-4 ہزار روپے ہوتے ہیں, لیکن میں نے مدد کی. اتفاق ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا, مولانا احمد آباد جانا ہے, میری گاڑی خالی ہے, فیملی کے ساتھ جانا, آ جاؤ میری گاڑی ہے, میں دروازے تک چھوڑوں گا. یہ تو ایک نہیں 10 واقعات ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ ہم بتاتے اللہ کیسے سنتا ہے اور اللہ کیسی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک واقعہ سناؤ. ہمارے پاس ایک مولانا ہے, تنخواہ بڑی چھوٹی سی, ان کی بیوی کی چھاتی میں گھاٹ ہو گئی, بچے کے سینے کا وال خراب ہو گیا, آپریشن کا معاملہ آیا, پیسے نہیں تھے. وہ مولانا ہمیں کارگزاری سنا, مولانا میں نے میرے باپ کو بھی نہیں سنایا جو تمہیں سنا رہا ہوں. وہ مولانا مجھے کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر احمد آباد گیا دواخانے میں, پیسے تو نہیں تھے میرے پاس, گاؤں والے سپورٹ دینے کے لیے آئے ہیں, دواخانے میں پیسے دینے والا کوئی نہیں تھا. مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر کے بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اے اللہ میں قرآن پڑھاتا ہوں, بچوں کو مکتب پڑھاتا ہوں, میرے پاس سے اللہ حالات آئے ہیں, میری بیوی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے. مولانا کہہ رہے میں رویا اور بہت رویا, پیشانی رگڑی. جب میں مسجد سے باہر نکلا اچانک ہرے کپڑوں میں کوئی شخص نظر آیا اور اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا لا تحزن ان اللہ معک, کم نہ کیجیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. پھر میں دیکھنے گیا تو وہ آدمی غائب ہو گیا. مولانا اچانک میری بیوی کا کیسے آپریشن ہوا ہے, کس نے پیسے دیے ہیں, میرے بچے کا آپریشن کیسے ہوا اور کیسے اللہ نے شفا دی.
مولانا میں نے نظروں میں دیکھ لیا ہے پیشانی رگڑنے سے اللہ ملتا ہے، اپنے آپ کو جھکانے سے اللہ ملتے ہیں، تواضع کرنے سے اللہ ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلو، مکتب کے نظام کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو علماء ربانیین بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے لیکن پہلے حافظ بنے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے جب ہمارا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے حافظ کیوں نہیں بن سکتا؟ جب اس کے سینے میں قرآن آئے گا، جب بڑا ہوگا ڈاکٹری پر بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کی زبان سے قرآن جاری ہوگا تو اللہ قرآن کی برکت سے اس کے دل میں الہام کرے گا کہ بیمار کو یہ دوائی دے دو، بیمار کو یہ دوائی دے دو۔ اعمال کا ایک اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرو اور اپنی زندگی کے اندر میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے چلو۔ اور آج سب سے زیادہ امت مسلمہ کو اخلاق عام کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت محبت محبت، پیار پیار پیار، جہاں رہے محبت کے ساتھ رہے۔ باپ ہم سے خوش، ماں خوش، بھائی خوش، بہن خوش، محلے کی بہنیں خوش، محلے کی عورتیں خوش۔ ہمارے بڑوں نے کتے کو بھی ناراض نہیں کیا تھا، جانور کا بھی دل نہیں دکھایا تھا۔ ہمارے نبی کی سنت کو بھول گئے۔ ہمارے نبی کے پاس ہرنی بھی شکایت کرتی تھی، یا رسول اللہ شکاری نے مجھے پکڑا ہے، تم چھڑا لیجیے۔ ہمارا نبی سفارش کرتا تھا اور وہ شکاری ہرنی کو چھوڑ دیتا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا محبت کے ساتھ رہے۔ کسی کا دل دکھانا موت کے موقع پر ایمان زبان سے، کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ حضرت علقمہ ہے، صحابی رسول ہے، حضور کا زمانہ ہے، ماں دکھی ہے، ماں کو ستایا ہے۔ حضرت علقمہ کی موت کا وقت قریب آیا، سب کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ جاری ہی نہیں ہو رہا، کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ۔ یہ شکایت حضور کے دربار میں آئی، یا رسول اللہ علقمہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ آپ بنفس نفیس تشریف لائے، آپ نے فرمایا علقمہ کو علقمہ کلمہ پڑھیے، لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ چل گیا کسی کا دل دکھایا ہے، اور وہ بھی ان کی ماں کا۔ ان کی ماں کو بلایا، بوڑھی ماں تھی، لکڑی کے سہارے آئی تو کہا بڑی بھی تم بچے سے ناراض ہو؟ تو اس کی ماں نے کہا حضرت کیوں ناراض نہ ہو، اس نے اپنی بیوی کا خیال رکھا ہے، مجھے ستایا ہے، زندگی بھر اس کی بیوی کا خیال رکھا، مجھے ستایا ہے، میرا دل ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی معاف کر دو۔ نہ یا رسول اللہ معاف نہ کرو، ماں نے منع کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا صحاباؤں کو لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس میں علقمہ کو ڈال دو۔ ماں ہوتی ہے، رونے لگی، یا رسول اللہ میرے بچے علقمہ کو تم آگ میں ڈالو گے؟ تو حضور نے فرمایا بہن اگر تم معاف نہیں کرو گی اور بچہ بغیر کلمے کے دنیا سے گیا تو جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جہنم کی آگ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہو، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ جو ہی معاف کیا فوراً بچے کے زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اخیر لمحے تک ہمیں دین کی خدمت میں باقی رکھے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان سے اچھے بول نکلے، جب بولے تو اچھا بولے۔ یہ جو باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی قربانی دی ہے، بڑے مبارکباد لوگ ہو آپ، بڑا پیارا گاؤں ہے۔ بھائیو محبت سے رہے، کسی کو ستایا ہے معافی مانگ لے، کسی کو اپنے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ مزہ جب ہے جب کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی مخلوق خوش ہو، جب دنیا سے جا رہے ہو اللہ بھی خوش، اللہ کی مخلوق بھی خوش، انشاءاللہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہماری نسلوں کے بھی چمکانے کا فیصلہ کریں گے بھائی عمل ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔